ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من صلى صلاة مرتين. الفصل الأول. عن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم یاتی قومه فیصلی بهم متفق. ذکر مبارک نمازی کا چل رہا ہے. یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو ایک نماز کو 2 بار پڑھتے تھے، اور وہ بھی کوئی اور نہیں جو حلال و حرام کے پہنچ جانے والے، معاذ بن جبل جو یمن میں گورنر پہ رہ چکے، بہت صحیح اور بہت بیدار موضوع. ان کے بارے میں ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، خود حضور کے ساتھ پڑھتے تھے نماز، پھر اپنی قوم میں آتے تھے، وہ چل کر کے آتے تھے، کافی چل کر، تو ان کو جا کے وہی نماز جو پڑھ کے آئے پھر ان کو ان کی امامت کرتے تھے. تو ایک ہی نماز کو 2 بار پڑھتے تھے. اصل میں یہ دین دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آیا. اللہ کی کتاب بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ 23 سال میں اتری، اور پہلے کتابیں سب ایک ساتھ اتری تھی، ایک ساتھ نہیں، یہ کتاب ایک ساتھ نہیں اتری. یہ دھیرے دھیرے 23 سال میں اتری ہے. ہاں ایک ساتھ بھی اتری ہے، لیکن وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان، جس کو انزلہ سے بیان کیا گیا. تو اس کتاب کی دونوں شانیں ہیں، ایک ساتھ بھی اتری ہے، ایک بار اتری لوح محفوظ سے بیت العزت تک، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے 23 سال میں دنیا میں اتری. تو قرآن کو اسی لیے دونوں صیغے سے بیان کیا گیا ہے، نزلہ سے بھی اور انزلہ سے بھی. نزلہ اور انزلہ میں فرق یہ ہے کہ جہاں انزلہ کہا گیا ایک ساتھ اترنا ہے، اور جہاں نزلہ کہا گیا ہے وہاں دھیرے دھیرے. اس کتاب کی 2 شرطیں، ایک ساتھ بھی اتری اور دھیرے دھیرے. اور کتابیں لکھی ہوئی آئیں، یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن کریم. کوئی کتاب کبھی بھی اتنی نہیں پڑھی گئی جتنی یہ کتاب پڑھی گئی، پڑھی ہوتی. جبریل آگے پڑھتے تھے، حضور اس کو سنتے تھے. یہ کتاب چونکہ سب سے پہلے قلب مصطفی پر اتری اور آخر تک اترتی رہی، لہذا اس کا اصلی مقام اس کتاب کا دل ہے. اس کتاب کو دل میں جگہ ملنی چاہیے، کباٹ میں نہیں کہ دھول چڑھ جائے. اب لوگوں نے دلہن کے ساتھ قرآن شریف دے دیتے ہیں، اتنا کرتے ہیں. تو رمضان میں تو ہر کوئی کھول کے دیکھ لیتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں لوگ 5 سورہ پڑھ کر کے بس رہ جاتے. زیادہ تر کا معاملہ سب ہے. جتنا اسے پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر دنیا نے اسے اتنا سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوتی تو اس زمین کے اوپر کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا. کوئی نہیں. اس میں اتنی بڑی رہنمائی چھپی ہوئی ہے. سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر عوام الناس جنہوں نے ادارے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی خانقاہ میں جا کر کے اپنی روحانی اصلاح کی ہے، کچھ نہیں کیا ہے، اگر وہ نہیں جانتے کچھ تو نہیں جانتے. حفاظ جو ہیں جو قرآن رٹتے ہیں ان کو مانا نہیں معلوم، تو صرف حافظ ہی رہ گئے. اگر عالم نہیں ہوئے تو وہ بھی کچھ نہیں سمجھتے. اور اصول قرات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس بقدر ضرورت علم ہو، نہیں وہ قرات نہیں کر سکتا. ہاں کسی سورہ کو مشق کر لیا ہے کسی قاری سے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن قرات نہیں کر سکتا، جانتا ہی نہیں کہ کہاں اخفاء ہے، کہاں ادغام ہے، کہاں اظہار ہے، کہاں اقلاب ہے. یہ سب قانون قاعدہ چلتا ہے پڑھنے میں. ایسے نہیں سمجھنا کہ ایسے ہی پڑھا چلا جا رہا ہے. آئی بات سمجھ، سب قانون قاعدہ چلتا ہے. سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور شاید یہ لوگوں کی سب سے بڑی بھول ہے. اس بات
کی شکایت حضور خود کریں گے کہ مولا میری اس قوم نے قرآن کو سمجھنے کے لائق نہیں سمجھا اور چھوڑ دیا اس کو. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن کو کنارے ڈال دیا. سمجھنے کی کوشش کی، دنیا کو خوب سمجھنے کی کوشش کی گئی، لیکن دنیا بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہاں بھی ویسے رہ گئے. اور دنیا دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں، متاع الغرور. دنیا جس کو آپ کہتے ہیں اسے دھوکے کی ٹٹی ہے. اس شب برات میں نہ جانے کتنے تھے، آج نہیں ہے. اور آج بھی انتقال ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی روز ہوتا ہے. زندگی اور موت کا فیصلہ اسی رات میں ہوگا، شب برات ہی میں ہوتا ہے. کاغذ اس کا نکال دیا جاتا ہے کہ یہ 5 سال نہیں رہے گا، آخر تک لوگ مرتے تھے. لیکن ایک طرف مردمانوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف آنے والوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. نئی نسلیں آ رہی ہیں. اللہ انہیں ہدایت کرے، دینی سمجھ پوچھتے، اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلا. وہ جو جا رہے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر حسن خاتمہ سب کو نصیب ہو. وہ جو جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے. دعا تو سب کے لیے کرو، پھر اگر کسی کے لیے قبول ہوئی کسی کے لیے نہیں تمہارے لیے تو ہو جائے گی. دعا تو سب کے لیے کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، نہ کس گفتگو، سب کے لیے دعا. اور کسی کو خصوصی دعا کسی کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ رسم مت ادا کرو. کسی کی خصوصی دعا لینی ہے تو پھر دعا لینے کے لیے اس کو خوش کرو جیسے بھی کر سکتے ہو، پھر خصوصی دعا ملے. اب وہ حکیم جس نے میری نفس دیکھ کر کے میری پوری رودات حیات میرے سامنے کھول کے رکھی، میری زندگی کا دن بھی گن کے بتا دیا تھا، تو میں نے کہا یہ ہنر کہاں سے آیا؟ لگتا ہے کہ زندگی بھر آپ میرے ساتھ سایہ بن کے پیچھے پیچھے تھے، اتنا کنٹرول آپ کو نفس کے اوپر ہے. ہاں ایسے ہی ہے. میں نے کہا لیکن یہ بتائیے کہ ہنر کیسے آیا؟ تو اس نے کہا میں حکیم اجمل خان کا شاگرد تھا. یہ اپنے زمانے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، سلطان پور کی بات کر رہا ہوں. زمانے طالب علمی تھا، سلطان پور میں زیر تعلیم تھا. میں انٹر کر چکا تھا اس وقت. روز بیمار رہتا. میں نے کہا پتہ نہیں کب مر جاؤں تو اب اپنا دین بھی نہیں سیکھ پاؤں گا، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا. تو میں نے کہا چلو خود پڑھ کے دیکھیں. اب سنی کے جلسے میں جاؤ تو لگا کہ بہت اچھے ہیں. وہاں بھی کے جلسے میں کیا بولے بات تو ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں. غیر مقلد یہاں گئے ان کو نماز پڑھتے دیکھا جی بہت زوردار نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی بہترین قرات کر رہے ہیں. آدمی عجیب ہو جاتا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے. میں نے کہا یہ دوسرے سے پوچھ پاچھ کر کے جینا ٹھیک نہیں ہے، ذرا میں خود ڈوب کے دیکھوں کہ اپنا دین کیا ہے. میں کسی کے کہے سے نہیں، خود سے آیا. ورنہ میرے بھی جو بڑے تھے وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں جہاں تک چاہے پڑھیے، بی اے کیجیے، ایم اے کیجیے، جو کچھ کرنا کریں. ہم کہنے لگا بی اے نہیں کرنا ہے، اب مجھے تھوڑا سا اپنا دین سیکھ لینا ہے. تو کہا ٹھیک ہے وہ کر لیجیے. تو میں خود ہی چلا. تو اس حکیم نے کہا مجھ سے کہ مجھے چونکہ حکیم صاحب کا فن لینا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ جب تک استاد کو پوری طرح سے خوش نہیں کر دیں گے وہ اپنا ہنر کبھی نہیں دے گا. تو بولے رات رات بھر پاؤں دبایا ہے میں نے حکیم اجمل، رات رات بھر. لڑکوں کو بھی انہوں نے اپنے نہیں دیا ان کو اپنے خدمت گزار کو دے دیا. تو کہا دے دیا اپنا ہنر. اس زمانے میں نے پوچھا تھا کہ تمہاری نظر میں اور بھی کوئی ایسا حکیم ہے؟ ہاں ہم نے کہا پورے ہندوستان میں کتنے کٹائی حکیم ہیں؟ ہم کہا کٹائی کس طرح سے ہو گئے؟ کٹائی تو میں ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں آپ. ایک لکھنؤ چھوائی ٹولے میں ہے وہ دوسرا حکیم ہے، وہ پورا حکیم ہے. اور ایک مدراس میں ہے وہ آدھا حکیم ہے. کٹائی ہوگا. میں نے کہا اردو کا سب بچہ میں کچھ نہیں آتا. تو خصوصی دعا کے لیے خصوصی خدمات ہیں. جن بزرگوں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوا ہے اور بہت بڑے ہو کر کے وہ پوری دنیا میں نمودار ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ آسمانوں کے تارے ہو گئے. انہوں نے جی جان سے خدمت کی. یہ عشرہ مبشرہ جو ہے نا یہ سب ایک ایک مرتبہ حضور کو اپنی جان نچھاور کر چکے. مال جانے دیجیے، مال تو سب حضور کے قدموں میں ڈال ہی دیا تھا، جان نچھاور کر چکے. تب جنت کی بشارت. خصوصی دعا کے لیے پھر خصوصی خدمات چاہیے. لیکن ایک رسم بنانی ذرا میرے لیے تو دعا کرنا سر، سب کے لیے سب کے لیے دعا میرے لیے بھی کرنا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارا دین جو ہے دھیرے دھیرے اترا، یہاں سے شروع کیا. دین لوگوں نے دھیرے دھیرے سیکھا اور دھیرے دھیرے اس کی تکمیل ہوئی. آخر میں اسی لیے آیت تھی کہ آج کے دن مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم، آج کے دن مکمل ہوا. دھیرے دھیرے مکمل ہوا. تو یہ سب شروع کے معاملات ہیں. پہلے نماز سیکھتے تھے اور پھر جا کر نماز پڑھاتے تھے، جھگڑے کی بات نہیں. ورنہ آخر میں جب دین مکمل ہو چکا ہے تو ایک مرتبہ فرض ادا کرنے کے بعد دوبارہ کہیں امامت تو نہیں کر سکتا اس فرض کی. اس لیے کہ اب یہ پڑھے گا تو نفل ہوگا، نفل پڑھنے والی پیچھے فرض پڑھنے والی کیسے ہوگا؟ لیکن بعض ائمہ نے اگر کہا جیسے کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے، کوئی جھگڑا نہیں ہو کر. اس لیے کہ علمی دنیا بہت بڑی دنیا ہے اور علمی وسعتیں بہت بڑی وسعتیں ہیں. علم میں وہ تنگی نہیں ہے جو سینوں میں تنگی موجود ہے. سینوں کے اندر تنگی سینوں میں ہے، علم میں تنگی نہیں ہے، علم میں وسعت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معاذ بن جبل ہیں، حضور کے پیچھے پہلے پڑھ لیتے تھے اور پھر جا کر کے اپنی قوم میں پڑھاتے تھے.
اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ابھی یہاں سیکھ لیتے تھے اور وہاں جا کے سکھاتے تھے. تو اب حضور تو زیادہ سے زیادہ 50-50 60 پڑھ ڈالتے تھے. تو یہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے گئے حضرت معاذ بن جبل, تو پھر لمبی سورہ پڑھی شروع کر دیا, سورہ بقرہ شروع کر دیا. بیچارہ ایک مزدور تھا, بہت حضور کا چاہنے والا, بہت حضور پر جان چھڑکنے والا. تو وہ تھکا ماندہ ایسے تھا بیچارہ, کہاں کھڑا رہ سکتا تھا اتنی دیر تک. تو اس نے الگ نماز پڑھ لی, چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے الگ نماز پڑھ کے چلا گیا. ان کو جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط کیا ایسا. لیکن وہ کہہ کے گیا کہ کل میں اس بات کو رکھوں گا حضور کے سامنے. جب حضور کے پاس مقدمہ پیش ہونے والا ہے تو پھر اپنی بات سب کو سمیٹنی پڑے گی. پیش کیا, اس نے جا کے بتائی اپنی ضرورت کی. دن بھر محنت مزدوری کرتا رہا حلال روزی کمانے کے لیے, اور جب گیا تو یہ اتنی لمبی سورہ پڑھنے میں کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. تب حضور نے فرمایا فتانون یا معاذ, کیا معاذ فتنہ پیدا کر رہے ہو؟ تو نماز پڑھے فتنہ تھوڑی کر رہے تھے. ہاں سب کی لیا, جب امامت کرو تو سب کی کرو. اب اصل انہوں نے حضور کو دیکھا تھا لمبی پڑھتے ہوئے, سمجھ میں, اس لیے انہوں نے ایسا کیا. حضور کا پڑھنا معجزہ تھا, بہت پڑھ جاتے تھے. لوگ کہتے تھے مجھے لگتا نہیں تھا, زیادہ حضور اور پڑھتے تھے. سجدہ کبھی بہت لمبا کرتے تھے حضور, کبھی رکوع, کبھی تو صحابہ کہتے کہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں حضور کی روح تو نہیں سجدے میں کم سو گئے, جتنے سب سجدے پڑھ. وہ سب معجزہ تھا, معجزاتی زندگی تھی حضور کی. اب وہاں سے جو سیکھ گیا تو یہ خود کریں گے تو کیا ہوگا. زیادہ کوئی جھگڑا نہیں ہے اس پر. ابھی تو سیکھنے سکھانے کا معاملہ چل رہا تھا, دین دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا نا, تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں. ورنہ مسئلہ یہی کہ ایک بار کسی نے فرض پڑھ لیا دوبارہ وہ اب امامت نہیں کر سکتا. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار اسی مسجد میں کچھ ہی دن ہوئے تھے, ہماری خاک یہاں آ کے بمبئی میں شامل ہوئی تھی. زیادہ دن, شاید پہلے ہی رمضان تھا یا دوسرا تھا. تو رمضان کا زمانہ تھا. یہی پبلک جو ہے یہ یہاں سے لے کر کے وہاں گیٹ تک تھی. پہلے ایک مسجد میں 2 نماز 3 نماز یہ سب نہیں ہوتی تھی, تو 4 جمعہ ہوتا ہے بھیا. جو نہ ہو جائے تعجب کچھ نہیں سمجھ, 5 وقت کی نماز بنا دیا اس کو. جو نہ ہو جائے کوئی تعجب نہیں ہے. تو میں بھول گیا قاعدہ اولا, 2 رکعت میں بیٹھنا میں بھول گیا. اب جب کھڑا ہو گیا تو لوگ اللہ اکبر کہنے لگے, تو بیٹھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گئے, اس وقت پھر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب کھڑا ہو رہا سیدھے فوراً اسی وقت دینا چاہیے تاکہ وہ بیٹھ جائے, تو بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کچھ جاننے والے تھے, اکا دکا, وہ سب کھڑے تھے پیچھے, میں کھڑا ہوا تھا, کھڑے اکا دکا, لیکن وہ جاننے ہوشیار لوگ تھے. وہ پورا مجمع یہاں سے لے کر کے وہاں دروازے تک سب کہنے, ارے حضرت آپ نے قاعدہ نہیں کیا تو سب اللہ کو نکال, لوٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں مسئلہ بتا رہا ہوں, بتایا پھر ان کو امام بیٹھنے سے قریب ہو تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہونے سے کھڑا ہو گیا تو پھر آپ بھی کھڑے ہو جاؤ, سجدہ 100 کر لے گا, سجدہ 100 سے اس کا اجبار ہو جائے. تو میرے ساتھ جس نے نماز پڑھی ہے کھڑا ہوا اس کی ہو گئی, تو بقیہ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا تم لوگ پھر سے پڑھو نماز سب. تو بولے کسی کو امام بنا دیں. ہم کہا جس کو یہ تک پتہ نہیں کہ یہ قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ, کس کو امام بنا دوں میں؟ وہ قاعدہ اولا نہیں جانتا, قاعدہ اخیرہ نہیں جانتا کہ یہ واجب ہے فرض ہے, کس کو بنا دو؟ بڑا لگا ڈاٹا پہ مت کے میری پہ وہی آیا تھا, کس کو بنا دو؟ اس کو قاعدے تک کا پتہ نہیں, امام بنا دو. وہ بھی میں بنا دوں؟ بالکل نہیں بناؤں. پڑھو لگا پڑھو. دین سیکھنے سے آتا ہے, ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں. اگر آیا تو اللہ کا فضل ہے. کچھ اولیاء ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی پھر آ کے یہاں دنیا میں بھی سیکھا ہے. یہ نہیں کہ جو کچھ سیکھا ہے تو اسی پر رکھا ہے. یہ سمجھا کہ بس ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, ہم کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ مچھلی نہیں ہے کہ آپ سمندر میں پیدا ہوئے تو تیرنا آ جائے گا. آپ پرندے نہیں ہیں کہ آسمان میں آپ کو پر مل جائے اڑنا. آپ انسان ہے, آپ کو جو ہے دینداروں سے دین سیکھنا پڑے گا, بغیر سیکھے نہیں آئے. اور پوچھا جائے گا کل کہ آپ جب آپ کو دین سکھایا جا رہا تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ ہم کو معلوم نہیں تھا تو کہا سیکھا کیوں نہیں. اگر دنیا کو تم نے سیکھا کمانے کھانے کے لیے, تو آخرت کو بھی سیکھنا چاہیے تھا ہمیشہ رہنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.